ڈاکٹرز دنیا بھر میں یہ کام کرتے رہتے ہیں. زیادہ تر علاج دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں دریافت ہوتے ہیں جیسے امریکہ، اور وہیں سے دنیا میں پھیلتے ہیں. اور آپ تمام علاجوں میں اگر آپ جھانک کے دیکھیں گے تو آپ کو کہیں بھی کوئی روحانیت والی بات نظر نہیں آئے گی، خدا کا ذکر نہیں ملے گا. لیکن نشے کے علاج میں ہمیشہ آپ کو امریکہ سے جو گائیڈ لائنز ملیں گی وہ یہی ملے گی، پٹ گاڈ انٹو اٹ. یہ ایک کی بات ہے کہ امریکہ کے ہر اچھے ریہیب میں 12 سٹیپ پروگرام پر عمل کیا جاتا ہے، مینڈیٹری ہوتا ہے. اور 12 سٹیپ پروگرام میں 12 قدموں کے پروگرام میں 6 دفعہ یہ تلقین ہے کہ اس میں اللہ کو ڈالو. اور اگر کوئی بھی میرے پاس یا کسی کے بھی پاس آئے گا اور کہے گا کہ میری بس ہو گئی، میرا نشہ نہیں چھوٹتا، میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا دکھی ہوں، تو میں اسے کہوں گا کہ پٹ گاڈ انٹو اٹ. میں کہوں گا کہ کسی دن اللہ سے بات کرو اور بتاؤ کہ میری بس ہو گئی ہے. یہ جو یہاں بھی کبھی کبھی آپ فکرہ بولتے ہیں نا کہ علاج کرا کے بس ہو گئی ہے، تو یہ اصل میں اوپر والے سے بات کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی آپ کا کوئی اوپر والا ہے، گاڈ ایز یو انڈرسٹینڈ گاڈ. آپ کہتے ہیں کہ میری بس ہو گئی ہے، بہت بدنامی ہو گئی ہے، بہت برا حال ہے، اور یہ سب پہ لاگو ہوتا ہے. بہت عزت خراب ہوتی ہے اس بیماری میں. یہ واحد بیماری ہے جو عزت خراب کرا دیتی ہے. باقی بیماریاں انسان کو معزز بنا دیتی ہیں. بندہ جس دن بیمار ہوتا ہے سارے گھر والے ذرا عزت کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ بخار شخار ہو تو لوگ بڑے کائنڈ ہو جاتے ہیں، مہربان ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایک بیماری ہے کہ جو ہی اس بیماری کی خبر ہوتی ہے بس پہ سمجھے بےزتی بے حساب ہوتی ہے. یہ ہے اس بیماری کا حال. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ہر بیماری کا علاج خدا کی مدد کے بغیر ہو جاتا ہے. ایڈکشن میں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں وہ کہتے ہیں پٹ گاڈ انٹو اٹ. آپ دیکھیں کہ انسان اپنی ضرورت کے تحت کس طرح اپنی روٹین کو توڑ دیتا ہے. وہاں کسی کتاب میں آپ کو پیتھولوجی، میڈیسن، سرجری، انیٹمی، فزیولوجی کہیں آپ کو کوئی اللہ کا ذکر نہیں ملتا. صرف یہیں آ کے جو ریہیبلیٹیشن کا جو کام ہے یہاں آ کے ذکر ملتا ہے بار بار. سٹیپ 3 کہ میں نے اپنی مرضی اور زندگی کو اللہ کی نگہداشت میں دے دیا جیسا کہ میں اس کو سمجھتا ہوں. سٹیپ 3. سٹیپ 11 کہ میں نے اپنے خدا سے جیسا کہ میں اسے سمجھتا ہوں ایک شعوری رابطہ بنایا اور اپنی الجھن کا حل اس سے پوچھا اور پھر اس پہ عمل پیرا ہو گیا. سٹیپ 11. سٹیپ 12 میں جب میں اللہ کے فضل سے ایز آئی انڈرسٹینڈ گاڈ روحانی طور پر بیدار ہو گیا تو میں پھر ان لوگوں تک گیا جو ابھی بھی تکلیف میں تھے اور اپنی زندگی میں انہی اصولوں پہ کاربند رہا. سٹیپ 6 کہ یا اللہ میں تیار ہوں تو میری زندگی میں سے یہ علت کو ختم کر دے. سٹیپ 6. سٹیپ 7 میں یا اللہ میں تو کب کا تیار ہوں تو کرتا کیوں نہیں. جیسے وہ تڑی لگا کے نہیں بات کرتے کہ کنی بری کہتے ہیں کم کر دے، کرتا کیوں نہیں. جیسے آپ گھر میں اپنی والدہ کو یا بیوی کو کہے کہ بھوک بہت لگی ہے کھانا دو، اور تھوڑی دیر بعد جا کے آپ کہتے ہیں میں تو ان کیسی کھانا دے، کھانا کیوں نہیں دیتے میں بھوکا. تو اس مان کے ساتھ چھٹے سٹیپ میں وہ کہتے ہیں یا اللہ میں تیار ہوں تو میری علت کو دور کر دے. اور سٹیپ 7 میں کہتا ہے کہ میں کب کا تیار ہوں تو کرتا کیوں نہیں. تو جگہ جگہ بیچ میں پھر سرینٹی پریئر ہے جس میں 3 دفعہ بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے سکون دے کہ میں اس چیز کو تسلیم کر سکوں جس کا میں کچھ کر نہیں سکتا. مجھے ہمت دے کہ میں اس چیز کو بدل ڈالوں جس سے میں بدل سکتا ہوں، اور مجھے عقل دے کہ میں ان دونوں چیزوں میں فرق کر سکوں. اور ہر دفعہ کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے وہ دے. یہ ہے وہ بیماری جو انسان کو صحیح معنوں میں گھٹنے ٹیکنے کے لیے کہتی ہے. باقی سب چلتا ہے. نہ یہاں کوئی ڈاکٹر دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کوئی مریض دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کوئی پیر فقیر دعویٰ کر سکتا ہے. امریکہ نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، ان کا پٹ گاڈ انٹو اٹ. اور وہ چیز 100 سال پہلے ہوئی تو چل رہی. جیسے کہتے ہیں گاڈ آف یور اون انڈرسٹینڈنگ.